بات یہی تھی کہ خدا کی ذات، اس کی کنہ، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت کی معرفت ممکن ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی ذات ایک ہے، اس کی حقیقت ایک ہے، اس کی ماہیت ایک ہے، اس کی کنہ ایک ہے، تو پھر یہ تصورات خدا میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر خدا کی ذات ایک ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ واحد ذات ہے، تو پھر یہ اختلاف تصورات کیوں رونما ہے؟ یہ دنیا میں مذاہب کا اختلاف کیوں رونما ہے؟ جب اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی کنہ، اس کی حقیقت ایک ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں رونما ہے؟ تو کیا اس کی حقیقت، اس کی کنہ، اس کی ماہیت، اس کی حقیقت تک رسائی ممکن ہے یا نہیں؟ اگر اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی کنہ تک رسائی ممکن ہے، تو پھر یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں جو اختلافات رونما ہیں خدا کے نام پر، خدا کے تصور پر، کسی کو کچھ، کوئی اشیاء کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی اشیاء خدا کی کہہ رہا ہے، کوئی اس کائنات کو خدا کی تخلیق قرار دے رہا ہے، کوئی اس کائنات کو ہی خدا قرار دے رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سورج کو خدا نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، کوئی کہہ رہا ہے سورج یہ دیوتا ہے، کوئی کہتا ہے زمین و آسمان، مکین و مکان یہ ہمارے لیے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو خدا ہیں، یہ سوریہ داتا، یہ چندہ داتا، یہ فلاں دھرتی ماتا، یہ خداؤں کا تصور، یہ مختلف خدا۔ یہ آخر کیوں ہو گیا تاریخ میں؟ یا تاریخ میں ایسا کیا رونما ہو گیا؟ دراصل حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی ذات، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی کنہ تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، انسان کی رسائی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک محدود ذہن سے پیدا ہوا ہے، یہ محدود اور لمٹ مائنڈ سسٹم کو لے کر آیا ہے، جبکہ خدا کی ذات لامحدود ہے، تو محدود لامحدود کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کی ذات کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، خدا کی ذات کا تصور تو بہت دور کی بات ہے۔ مفکرین کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ آپ زمان و مکان کی حدود کا تصور نہیں کر سکتے، ٹائم اور سپیس کی حدود کو اپنے احاطہ ادراک میں نہیں لا سکتے، حالانکہ زمان و مکان خود یہ مخلوق ہیں، محدود ہیں، مگر مخلوق اور محدود ہونے کے باوجود آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ فلاں اس ٹائم کی فلاں جگہ پر یہ ٹائم ہے، اس کا فلاں وقت پر جا کے اس کا اختتام ہو رہا ہے، آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے، مکان کا تصور نہیں کر سکتے۔ پوری سائنس جڑی ہوئی ہے، ایک جگہ کی کریت کرتی ہے، ایک حقیقت تک پہنچتی ہے،
اسے اگلی ایک اور منزل مل جاتی ہے۔ صدیوں تک ایک نظریے پر سائنسدان رہتے ہیں، اگلی صدی میں آ کر پھر دوسرا نظریہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب خدا کی بنائی ہوئی کائنات، اس کی تخلیق کردہ یہ کائنات، اس کے بارے میں ہم صحیح علم سے جب آشنا نہیں ہے، جب اس کائنات کے علم سے ہم صحیح معنوں میں مطلع نہیں ہیں، کائنات اپنے وسعتوں کے ساتھ، آج علم اتنا وسیع اور عریض ہو چکا ہے، ذرائع علم، اسباب رسل و رسائل، کمیونیکیشن کے ذرائع آج بہت وسیع حد تک پہلے سے زیادہ قوی ہو چکے ہیں، دنیا سمٹ چکی ہے، مگر اس کے باوجود ابھی تک کائنات کے 5% پر تحقیق کی جا سکی ہے، اور یہ نظریہ اخذ کیا جا سکا ہے کہ اس کائنات میں 95% ڈارک انرجی ہے، ڈارک انرجی 95%، اور 5% یہ انرجی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور یہ 5% کتنی بڑی کائنات ہے اس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ اس میں یہ سیارے، یہ ستارے، یہ صرف ہماری کائنات شامل نہیں، ہماری زمین شامل نہیں، بلکہ سائنسدانوں کے موقف کے مطابق اس میں کئی کہکشائیں، کئی سیارے، جتنی پوری سائنس نے آج تک جو تحقیق کر چکی ہے وہ 5% ہے۔ اب اس 5% میں سے بھی کچھ ہمیں معلوم ہے، تھوڑا سا حصہ ہمیں معلوم ہے، تو اندازہ کریں 95% جو ڈارک ورلڈ ہے، جو کائنات کا 5% ہمیں جتنا معلوم ہے، اس 5% میں سے ہم کچھ علم رکھتے ہیں، تو پھر وہ ذات جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کو اتنی وسعتوں کے ساتھ نوازا، اس کی ذات کتنی وراء الورا ہوگی، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی کنہا تک پہنچنا انسان کے احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتی۔ قرآن عظیم نے کئی مقامات پر ذات خداوندی کے بارے میں کلام کرنے سے منع کیا، کہیں بھی کچھ بھی ذات خداوندی کے بارے میں کہیں کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن سلام آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تفکروا فی اللہ، میں اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو، اللہ کی حقیقت کے بارے میں، اس کے کنہا کے بارے میں، اس کی ماہیت کے بارے میں تفکر نہ کرو۔ اور فرمایا ابی بن کعب آپ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا کے تحت فرماتے ہیں لا تفکروا فی الرب، اپنے رب کے بارے میں تفکر نہ کرو۔ اور امام بغوی نے اسی طرح کی ایک روایت ذکر کی، فرمایا تفکروا فی مخلوقات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ تعالی، کہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں تفکر کرو، اس نے اشجار کیسے پیدا کیے، درخت کیسے ہو گئے، یہ درخت کی کیا کیا انواع ہیں، پورا سائنس، پوری سائنس اس چیز پر نہیں کھڑی کہ یہ چیز کیوں ہے، اس کو بنایا کس نے ہے، بلکہ اس چیز پر کھڑی ہے کہ یہ چیز ہے کیا۔ پوری کائنات، پوری سائنس کا علم وہ پازیٹیو نالج ہے نا، واقعی علم ہے، یعنی واقعہ ایک رونما ہوا، وہ واقعہ ہے کیا،
جناب اتنے پھولوں کی اتنی اقسام دریافت ہو گئی، دریافت ہوئی ہے نا، تخلیق تو نہیں ہوئی، تخلیق کرنے والا کوئی اور ہے، آپ نے اس کو دریافت کیا ہے، اس کو پہچانا ہے، چیز تو پہلے ہی موجود تھی، اس کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، تمہیں مخلوق، جب تم مخلوق میں غور و فکر کرنے سے تھک جاؤ تو پھر اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو، بلکہ مطلقاً منع کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق میں غور و فکر کرنے سے آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی۔ ایک چیز کی حقیقت کو، ایک ہی چیز کے بارے میں صدیوں سے ریسرچ جاری ہے، مگر ابھی تک ریسرچ پوری نہیں ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ اس کی مخلوق کے بارے میں صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے، اس کی بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں آپ صحیح ادراک حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی ذات کے بارے میں آپ کو کیسے ادراک حاصل ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ سید علی المرتضی یہ شیعہ امام ہے، آپ فرماتے ہیں غایت ما یعرف العارفون باللہ انما هو آثار صنعتی فی العالم، کہ ایک عارف جو ہما وقت اللہ کے عرفان میں رہتا ہے، اللہ کی معرفت میں رہتا ہے، اللہ کی پہچان میں رہتا ہے، اللہ کے عرفان میں رہتا ہے کہ اللہ کو پہچان سکوں، فرمایا اس کی غایت یہ ہے، اس کا انتہا یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے، اس کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ اس عالم میں اللہ کی صنعت کے آثار کی معرفت ہے۔ آپ جتنی تحقیق کر لیں آپ ذات خدا بندی تک نہیں پہنچ سکتے، ہاں اس کی صفات تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ اکبر، حضرت خاتم الولایت امت محمدیہ شیخ اکبر فرماتے ہیں فتوحات میں اجہل الطوائف باللہ من یطلب کنہ الذات، فرمایا وہ طوائف، وہ طبقات جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، فرمایا ان طبقات میں سے وہ طبقہ اجہل ترین ہے، جاہل ترین ہے، جو اللہ کی ذات کی حقیقت کو، اللہ کی حقیقت کو، اس کی کنہا کو، اس کی ذات کو، اس کی ماہیت کو طلب کرے۔ وقال کل من خاد بفکرہ فی ذاتی فهو عاص للہ ولرسولہ، جو اللہ کی ذات میں تفکر کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات میں تفکر ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک ذات حق کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس سے بڑھ کر امام شاعرانی نے بہت زبردست بات کی، فرمایا لا یعرف احد منا کنہ نفسہ فکیف کنہ ذات الحق سبحانہ، کہ ہم میں سے ہر ایک جب اپنی ذات، اپنی حقیقت، اپنی ماہیت کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتے تو پھر ذات حق کے بارے میں کس طرح ہم معرفت حاصل کریں؟ یہی وجہ ہے صوفیاء نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، جو اپنی ذات کو، اپنی حقیقت کو، اپنی ماہیت کو جو پہچان لے تو وہ خدا تک، اس معرفت، خدا کی معرفت کے اس کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ گویا ذات خدا بندی کی معرفت جب ناممکن ہے، جب ذات
کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے، اس کی ہم تشریح و تعبیر نہیں کر سکتے، تشریح و تعبیر کیا کریں گے؟ ہمیں اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی ذات کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے احاطہ ادراک میں آ ہی نہیں سکتی۔ جب ذات ادراک میں نہیں آ سکتی تو پھر لازماً اس کی چند صفات ہیں، اس کی صفات کی بنیاد پر ہم اس کی حقیقت، اس کی صفات کی بنیاد پر ہم اس کی معرفت اور اس کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔ عزیزان مکرم، آئیں اب ہم صفات خداوندی پر بحث کرتے ہیں، تاکہ جس مقصود تک ہم جانا چاہتے ہیں اس تک ہمیں آسانی سے